24 گھنٹے میں 1.5 گھنٹہ ہے، یقین جائے 24 گھنٹے میں، اور کوئی ہر 5 منٹ کے بعد تو نماز ہوتی نہیں ہے۔ فجر کی نماز پڑھ لی تو پھر 8 گھنٹے بعد ظہر کا ٹائم آئے گا، ظہر کی نماز آپ نے ادا کر لی تو اس کے 3.5 گھنٹے بعد پھر کیا عصر کا ٹائم آئے گا، عصر کے بعد مغرب سے لے کے 1.5 پونے 2 گھنٹے کا وہ ٹائم آ گیا، عشاء کے اندر بھی وہ 1.5 گھنٹہ۔ کوئی مشکل کام نہیں ہے میرے بندو، یاد رکھو میں نے علماء و صلحاء سے، مفسرین سے، بڑے بڑے اللہ والوں سے سنا ہے کہ یہ زمانہ آخری چل رہا ہے، یہ دور آخری ہے، تو خدا کے واسطے اس کو سمجھو۔ ابھی دیکھو کہ یہ 8 اپریل کو میں کہتا ہے 28واں روزہ ہوگا اور پوری دنیا میں سورج گرہن ہو رہا ہے۔ کیا ہو رہا ہے پوری دنیا میں؟ اور ایسا ہوگا کہ اندھیرا ہو جائے، دن میں اللہ رات بنا دیں گے، دن کو رات کر دیں۔ اور اگر حدیث سے دیکھا جاؤ تو معاملہ تو بڑا قریب چلا گیا، لیکن یہ سورج گرہن پاکستان میں نظر نہیں آئے گا، دنیا کے ہر خطے میں نظر آئے گا، اور اتنا خطرناک سورج گرہن ہے کہ دن کی روشنی جو ہے اندھیرے میں تبدیل ہو جائے گی۔ اب یہ کون کر رہا ہے؟ یہ کون کر رہا ہے؟ اللہ تو ہم پہ اتنے مہربان، اللہ اتنا مہربان ہے، یقین جانی کہ جتنا ہم اس کا شکر ادا کرے کم ہے۔ وہ صرف اپنے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ہم پہ مہربان ہے۔ اگر اللہ کے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہوتے تو یقین جانیے آج ہم انسان نہیں ہوتے، جانور زیادہ ہوتے، ہم سور بھی ہوتے، بندر بھی ہوتے، کتے بھی ہوتے، پتہ نہیں کون کون سے جانوروں والی حرکتیں کر رہے ہوتے۔ میرے بھائیو دوستو، یہ ہمارے لیے بڑے فخر کی بات ہے۔ دیکھو اللہ آسمان پہ ہمیں معاف کرنے کو تیار ہے، آسمان سے ندائیں لگوا رہا ہے اپنے فرشتوں کے ذریعے۔ اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تھے تو وہ اپنی امت کے لیے دعائیں مغفرت کرتے تھے، راتوں کو اٹھتے تھے، راتوں کو اٹھ کے اپنے قیام کو لمبا کرتے تھے، اپنے سجود کو لمبا کرتے تھے، اپنے پیروں کے اوپر برم لاتے تھے، اپنے جسم کے اندر رسیاں باندھتے تھے، کہیں ایسا نہ ہو میرا جسم لڑک جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ میرا سجدہ چھوٹا ہو جائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ میری امت کو رسوا نہ کرے، اللہ میری امت کی شکلیں نہ بگاڑے، اللہ میری امت کے جہنم میں گھر نہ بنائے، اللہ میری امت کے گھر جنت میں بن جائے، اللہ میری امت کی بخشش و مغفرت ہو جائے۔ اے اللہ میری امت قیامت والے دن جب زور شور ہوگا، ہر جگہ ایک ہی آواز لگ رہی ہوگی، نفسی نفسی کی، کہیں ایسا نہ ہو میری امت بھٹک جائے، کہیں ایسا نہ ہو میری امت کو میرا رب پہچاننے سے انکار کر دے اور یہ کہہ دے یہ سارے کے سارے جہنمی ہیں، ان کو جہنم کے اندر لے جا کے ڈال دو۔ نہیں، میرے پروردگار عالم کے لیے آپ یہ دیکھیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری تک اپنی امت کی فکر کی وجہ سے آخری وقت کے اندر بھی آپ نے اپنی امت کی ضمانت دی پھر اس دنیا سے گئے، جو کہ کسی طریقے سے میری امت بھٹک نہ جائے، میری امت کہیں جہنم کا سودا نہ کر لے، میری امت کہیں گناہوں میں نہ چٹ پڑ جائے، میری امت کے کم ناپ تول نہ کر دے، میری امت کہیں جھوٹ نہ بولنے لگ جائے۔ تو آپ یہ دیکھیے کہ آخری وقت کے اندر بھی ضمانت لی پھر اس دنیا سے گئے، اور پھر میرا پروردگار عالم سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہہ رہے ہیں؟ اے میرے پروردگار عالم، میں اپنی امت کا آخرت کے اندر خود حساب کتاب لوں گا۔ کیا لوں گا؟ میں اپنی امت کا خود حساب کتاب کروں گا، اللہ کے محبوب فرما رہے ہیں۔ اور اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ اے میرے محبوب،
तुम अपनी उम्मत का हिसाब किताब नहीं ले सकते। वो क्यों? शर्मिंदा हो जाओ। तुम्हारी उम्मत का हिसाब किताब मैं खुद दूंगा, और ये तुमसे वादा है पर्दे के अंदर दूंगा, पर्दे में छुपा के लूंगा, अय्यूब की पर्दा पोशी करूंगा। तो मेरे भाई, तो अल्लाह कितने मेहरबान है, अल्लाह हम पे कितने शफीक है। तो क्या हम अल्लाह की बात को नहीं मान सकते है? हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सूरत सीरत को नहीं अपना सकते क्या है? अल्लाह के महबूब की बात नहीं मान सकते? मान सकते हैं ना। तो इसमें कोई मुश्किल क्या है? अपनी जिंदगी खुदा के वास्ते बदलो, अपने आप को बदलो, अपनी आने वाली नस्लों की जिंदगी को बदलो। देखो, गाड़ी चलती है ड्राइवर से, गाड़ी चलती है ट्रेन इंजन से। अगर इंजन की ना हो तो 22-25 बोगियां वहीं खड़ी रहेंगी। इंजन लग जाएगा, वो 22 बोगियां, उसके अंदर 300-400 अफराद को लेके वो गाड़ी अपने मकाम पे पहुंच जाएगी। जहाज खड़ा हुआ है, पायलट नहीं है, 400 आदमी जहाज में है, वो जब तक नहीं जाएंगे उसके अंदर पायलट नहीं बैठेगा। इसी तरीके से बस हो, कार हो, जब तक ड्राइवर ना हो तो गाड़ी उस मकाम तक नहीं पहुंच सकती। इसलिए कि इंसान अब बंदा अपने घर का खुद बादशाह है। आज हम नेक अमल करेंगे, आने वाली नस्लें हमारी वही उसी के ऊपर चलेंगी। हम नमाजें पढ़ेंगे तो हमारे छोटे छोटे बच्चे जो हैं ये हमारे साथ मस्जिदों में आना जाना लगाएंगे। जब ये माशाल्लाह बड़े होंगे, अल्लाह परवान चढ़ाएगा, तो आप ये देखिए कैसे मस्जिदों की तरफ आएंगे। तो मेरे भाई, जैसे हम जो बोलेंगे वो हमें काटना पड़ेगा। अभी से ही हम अपनी औलादों को मस्जिद की तरफ गामजन करें, आने जाने का उनको रास्ता बताएं। तो मेरे भाइयों दोस्तों, जिंदगी बड़ी आसान है। जिंदगी क्या है? थोड़ी सी जिंदगी है। सब साथी आंखें बंद करो अभी और दिल पे हाथ रखो कि अल्लाह जिंदगी कितनी बड़ी। अल्लाह के हुक्म क्या आएगा? इतनी सी, इतनी सी, इतनी सी, इतनी सी। ए अल्लाह, मरने के बाद जिंदगी, वो जिंदगी बहुत बड़ी है। वो जो मरने के बाद जब दुनिया से गए तो वो जिंदगी बहुत बड़ी है। अब बंदा परेशान कि ये जिंदगी थोड़ी है, वो जिंदगी इतनी बड़ी क्यों है? इसलिए बड़ी है, उनको बड़ी लगेगी कि जिन्होंने दुनिया में रहते हुए कब्र की तैयारी नहीं करी, जिन्होंने दुनिया में रहते हुए मौत की तैयारी न करी, जिन्होंने दुनिया में रहते हुए अल्लाह को राजी न करा हो, जिन्होंने दुनिया में रहते हुए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को राजी न करो। अल्लाह कुरान में फरमा रहा है कि वातिउल्लाह वातिउर रसूल, देखो अल्लाह की इताअत करो, देखो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत करो। वरना मौत क्या है? मौत तो मुसलमानों के लिए खुशी का पैगाम है। क्या पैगाम है? मरने के बाद अल्लाह रब्बुल इज्जत से मुलाकात होगी। किससे मुलाकात होगी? परवरदिगारे आलम से मुलाकात होगी। कोई मोमिन मुसलमान मौत से नहीं डरता। और डर उसको है कि दुनिया में जिसने रहते हुए आमाल गरात की होंगी। क्या है? आज ना हमारे पास अमाल, ना आपके पास अमाल, किसी के पास कोई चीज ही नहीं है। अभी थोड़ी देर के लिए सारे एक ही कमरे में जमा हो जाए, लाइट बंद कर दे, सारे सुराग बंद कर दे, अभी 5 मिनट के बाद हम चिल्लाना शुरू हो जाएंगे। कोई कहेगा मुझे सांस नहीं आ रहा, कोई कहेगा मुझे पसीने से मेरी घबराहट हो रही है, कोई कहेगा मुझे ये हो रहा है। सारी बीमारियां गिनने लग जाएंगे कि किसी तरीके से इस कमरे की खिड़कियों को तोड़ दो, दरवाजे को तोड़ दो, रोशनी पैदा कर दो, हवा का इंतजाम हो जाए, हमारी सांसें चलने लग जाए, हमारी घबराहट खत्म हो जाए, हमारी अंधेरे की परेशानी खत्म हो जाए। सबका यही हाल हो। और जब कब्र में रख के आते हैं, स्लीप रखते हैं, तो उसका अंजाम भी सोचो। ये तो कमरे की मिसाल दी है मैं। आज 10 मिनट बहुत है अंधेरे में
دو, سب لائٹیں بند, سب کھڑکیاں سب کچھ بند کر دو, کیونکہ ہمیں زندگی سانس ہم نہیں لے سکتا, مر جائیں گے. تو قبر کے بارے میں سوچا کیا؟ اس گھڑے کے اندر آنکھیں بند کر کے سوچو کہ دنیا کے اندر رہتے ہوئے لائٹ چلی جائے برداشت نہیں, اندھیرا آئے تو برداشت نہیں, سختی آئے تو برداشت نہیں, وہ کیسا ہوگا عمل. میرے بھائی دوستو, آج ہمارے دوست ہیں وہ ہم ان کو اپنے قریب نہیں آنے دیتے. بہت سے لوگ دلوں کے اندر بغض رکھتے ہیں, کینہ رکھتے ہیں, ان کو قریب نہیں آنے دیتے, ان کو اپنے سے کم تر سمجھتے ہیں, کیونکہ میرے پاس پیسہ یہ کم تر ہے, اس سے ہاتھ بات ملانا بھی نہیں کرتے. اور جب اسی کا انتقال ہوتا ہے, وہی کم تر اس کی نظر کے اندر جو جس سے وہ دل میں بغض کینہ رکھ رہا ہے, اپنے اس کو پیروں کی دھول بنا رہا ہے, اور جب قبرستان جاتا ہے کندھوں پہ اٹھاتا ہے, قبرستان جاتا ہے, جب گورکن آخری سلیپ رکھ کے کہتا ہے کہ مٹی ڈالو, پھر وہی مٹی بھی اٹھا کے اس کے منہ پہ ڈالتا ہے. اب کیوں نہیں کہہ رہا ہوں کہ میں تجھ سے بات نہیں کروں گا, تو میرے قریب نہیں آ. اور جتنے اس سے محبت کرتے ہیں, جو سارے کے سارے اپنے ہاتھوں سے, کوئی اس کے چہرے پہ مٹی ڈال رہا ہے, کوئی اس کے پیٹ کے اوپر مٹی ڈال رہا ہے, دب دب مٹی ڈالو, ہاتھ ڈالو, چلو. قرآن کہہ رہے منہا خلقناکم, کہ دیکھو ہم نے تمہیں اسی مٹی سے بنایا ہے. یہ گارا خراب گندا سڑا ہوا گارا, اس پانی سے, اس مٹی سے اللہ نے ہمیں خمیر بنا کے بنا دیا. وہ بھی ہے نعیدکم, جو میں نے بتایا کہ اپنے ہاتھ سے ہم کتنے لوگوں کو دفنا چکے گئے نا. ہاں تو بولو یار, کیا خوف آ گیا ابھی ہے, سب کی سانسیں بند, مرنا تو ہے. کلو نفس ذائقۃ الموت, ہر جاندار چیز کو موت کا مزہ چکھنا ہے, بھلے کب چکھنا ہے تو میرے رب کو پتا ہے. اللہ کو یہ بھی پتا ہے کہ ابھی ہم میں سے آگے کسی کا اگلا سانس ہے کہ نہیں, یہ اس کو پتا ہے, کسی کو نہیں پتا. تو میرے بھائی ہمارے 5 وقت کی دوستی مسجد سے کر لو. کس سے کر لو؟ اللہ کے گھر سے. کس سے کر لو؟ اللہ کے گھر میں. اللہ نے مسجدیں دنیا میں کیوں بنائی, اس کا بھی سوچا؟ تھوڑا سا اس کا بھی ریسرچ کیا کرو. موبائل پہ گوگل سے ساری باتیں پوچھو, اس سے بھی پوچھا کرو, کہ وہ بتا نہیں سکتا. اللہ نے مسجدیں اس لیے بنائی ہیں کہ تم میرے دربار میں آ کے مجھ سے ملاقات بھی کرو, مجھ سے گفتگو بھی کرو, اور ہر 24 گھنٹے میں 5 مرتبہ میرے دربار میں جھک کے چلے گا. اللہ نے اپنا گھر اس لیے بنایا ہے کہ میں اپنے بندوں کی مہمان نوازی کروں. ہم مہمان بننے کو تیار نہیں, ہم مہمان بننے کو تیار نہیں ہیں. انسان ایک نماز مسجد میں پڑھنے آتا ہے, وہ نماز کے اندر اللہ اس کو 3 دفعہ بخش دیتا ہے, صرف ایک نماز کی وجہ سے. ایک نماز کی وجہ سے. 5 نمازیں ہیں, ہے نا, 5 نمازیں, 5 ہی بنیادیں ہیں ہماری. ایک بنیاد کے ہم انکار کرتے دائرہ اسلام سے خارج ہو جائیں گے, اور 5 ہی نمازیں ہیں. 2 نمازیں سری نمازیں, ظہر اثر. امام جو ہے خاموشی سے تلاوت کرتا ہے, ٹھیک ہے نا, اور 3 نمازیں جنہیں جہری کہا جاتا ہے, ایک فجر کی ہے, ایک مغرب کی, ایک عشاء کی. ٹھیک ہے, جب امام مغرب کی ہو, عشاء کی ہو, فجر کی ہو, امام جب سورہ فاتحہ کی آخری آیت پڑھتا ہے کہ وَلَضَّالِّينَ, پیچھے ہم کیا کہتے ہیں؟ میرا رب کہتا ہے ان سب کی بخشش اور مغفرت فرما دو. کیا کہتا ہے؟ صرف سورہ فاتحہ کے بعد آمین کی بات بتا رہا ہوں میں. کس کی بات؟ آمین کی بات کہہ رہا ہوں. جب ہم مسجد میں داخل ہوتے ہیں, ہم مسجد میں داخل ہو کے مسجد کی دعا پڑھتے ہیں, اللہم افتح لی, پھر آ کے مسجد میں نماز شروع کرتے ہیں. جیسے ہی اس گیٹ میں آئے, اس یہ گیٹ ہے, اب ہم جیسے اس میں داخل ہوں گے نا,
فرشتہ ہمارے ساری گناہوں کی پوٹلی اٹھا کے کونے میں رکھ دے گا. اب وہ پوٹلی رکھی ہوئی ہے, فرشتہ کھڑا ہوا. اب بندے نے نماز بھی پڑھ لی, رکوع میں جب رکوع میں گیا تو اس نے جب اللہ کی بڑائی بیان کری, اللہ کہہ رہا ہے اس کو اٹھنے سے پہلے پہلے, قیام میں کھڑے ہونے سے پہلے پہلے اس کی بخشش کر دو. جب بندہ سجدے میں جاتا ہے, سبحان ربی الاعلی پڑھتا ہے, اللہ کی بڑائی 3 بار 5 بار بیان کرتا ہے, اور پھر میرا رب کیا کہتا ہے, اے فرشتوں گواہ ہو جاؤ, ان کی بخشش اور مغفرت کر دو. نماز پوری کر لی ہم نے. جب نماز مکمل ہونے کے بعد ہم جب مسجد سے باہر نکلتے ہیں تو فرشتہ اللہ سے کہتا ہے, اللہ یہ تیرے بندے نے نماز ادا کر لی, اب یہ جو اس کے گناہوں کی پوٹلی ہے کیا کرے, اس کے جسم پہ لاد دے یا رکھے؟ اللہ فرماتا ہے, اے فرشتوں گواہ ہو جاؤ, میں نے اس کی بخشش اور مغفرت فرما دی, تم اس کے گناہوں کی پوٹلی کو چھپا دو, میں نے اس کو معاف فرما دی. ایک نماز پڑھنے میں کتنا فائدہ ہے نا فائدہ. مسجد میں آنے سے پہلے گناہ صرف حدیث ہے نا کہ انسان وضو کرتا ہے, اس کے گناہ جو ہے دھلتے ہیں. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تو ان کو تو نظر آتے تھے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ عامہ جن کے ہم تخلیق کرتے ہیں, جب کوئی وضو کرتا تھا تو وہ دیکھتے تھے کہ اس کے گناہ جھڑ رہا ہے. تو کئی ایسے بزرگ تھے جو دیکھتے تھے آدمی وضو کرتا ہے, اس کے یہ گناہ جھڑ رہا ہے. اور اللہ کے محبوب کیا فرما رہا ہے, صحابہ کرام نے کہا یہ اللہ کے محبوب 1,24,000 قوم پیش انبیاء صلوات والسلام کی امتیں ہوں گی میدان حشر میں, آپ اپنی امت کو کیسے پہچانیں گے, کیسے پہچانیں گے؟ اللہ کے محبوب نے کوئی بڑی بات نہیں ہے, کیا کہا کہ میری امت جو ہے وضو جو کرتی ہے, جو وضو کرتی ہے اس کی چمک کی وجہ سے پہچانے. ہم ہاتھ دھوئیں گے اس کی چمک, ہم چہرہ دھوتے ہیں اس کی چمک, مسا کرتے ہیں اس کی چمک, اس کی وجہ سے پہچانتے. تو کتنا پروفٹ ہے ہمارے پاس, ہم سے زیادہ کوئی ہے اتنا لاڈ کرنے والی امت ہے؟ ہم سے زیادہ کوئی لاڈ کرنے والی ہے ہی نہیں امت. اللہ بھی ہم سے لاڈ کر رہا ہے, اس کا محبوب بھی ہم سے لاڈ کر رہا ہے. اور پیچھے قوموں کے چلے جائیں, آدھی سے پڑھے تو اگر شعیب علیہ السلام کی, لوط علیہ السلام کی, کیسے کیسے ان کی قوموں کو اللہ نے عذاب دیا ہے. اللہ ہم سے مہربان ہے, اللہ چاہتا ہے کہ میرے بندے مجھ سے دوستی کر لے. اللہ کی مہربانی دیکھیے, اتنی کریم نوازی ہے, اتنی کریم نوازی ہے میرے پروردگار عالم کی کہ جیسے رمضان کا مہینہ آتا ہے میرا رب شیاطین کو بند کر دیتا ہے. بچہ بھی پیدا ہوتا ہے, اللہ فرماتا ہے اس کو قید کر دو. تو رب کو پتا ہے کہ میرے بندوں کو یہ شیاطین, یہ شیطان ہی بےکارتے, اس کو پتا ہے یہی بےکارتے. بولے چلو میں نے شیاطین کو بند کر دیا, بولا جہنم کے دروازے بھی بند کرو. بس کسی طریقے سے میرے بندے جو ہے نا, میرے محبوب کی امتی جنت میں, جنت اللہ سے مانگے, جنت کا سوال کرے, جہنم سے بچے. تو ہے کوئی اس سے بڑا مہربان؟ جہنم کے دروازے بھی بند کر دیے اور شیاطین کو بھی بند کر دیا. اور پھر اللہ کے محبوب کیا فرما رہے کہ رمضان میں کثرت سے 4 باتیں کثرت سے کیا کرو, لا الہ الا اللہ کثرت سے پڑھا کرو, استغفار کثرت سے پڑھا کرو, اور اللہ سے جنت کا سوال کیا کرو, اور اللہ سے جہنم سے خلاصی مانگا کرو. اللہ کے محبوب کثرت سے 4 باتوں پہ عمل کرو, لا الہ الا اللہ, استغفر اللہ, اسالک الجنہ ونعوذ بک من النار. 4 چیزیں تو میرے بھائی سب تیار ہیں انشاءاللہ. اسی طریقے سے آبادی رہی نا. اب یہ بتا, اللہ مہربان ہے, اتنی جو باتیں میں نے کی, ہاتھ اٹھا کے بتا اللہ مہربان. سچ بتا سر, یہ سب فرشتے لکھ رہا ہے, فرشتے لکھ رہا ہے, یہ گواہی ہے, گواہی فرشتے لکھ رہا ہے. میرے بچوں, میرے بزرگوں, فرشتے لکھ رہے ہیں. بتائیے اللہ مہربان ہے نا ہم پہ. اب غلطی کس کی ہے؟ تو پھر ہم اپنی غلطی میں آج پشیمان ہو جائے.
آج پشیمان ہو جائے اپنی غلطی پہ، آج ہم توبہ کر لیتے ہیں اللہ سے، اس کے دربار میں رو کے گڑ گڑا کے مانگتے ہیں۔ اور ایک ہی رات ہے، آج شب قدر بھی ہے، ختم القرآن۔ اللہ آسمان سے کیا ندا دے دی کہ جیسی قرآن کو جو ہے نا قاری صاحب نے سورہ ناس جیسی پڑھنے لگ گئے نا، تو اللہ نے فرشتوں کو جلدی سے بھیج دیا، جاؤ اس مسجد میں چلے جاؤ، اس جامعہ کے اندر جنہوں نے قرآن پڑھا ہے، جنہوں نے سنایا، جنہوں نے سنا ہے، جلدی سے جاؤ، 60,000 فرشتے ان کے لیے جا کے دعائیں مغفرت کرو۔ اب اندازہ لگائی، سورہ ناس شروع کی، ادھر سے جلدی سے اللہ کہہ رہا 60,000 فرشتوں سے کہ جاؤ ان کے لیے جا کے دعائیں مغفرت کرو۔ 60,000 فرشتے اگر 1 روپے کا نوٹ گنے تو ٹائم تو لگے گا نا، 5,000 بھی گنے گا تو 2 سیکنڈ تو لگ جائیں گے۔ اللہ کہہ رہا ہے جلدی سے آ کے ان کے لیے دعائیں مغفرت کرو۔ کتنے مہربان۔ پھر اللہ دوسری خوشخبری کیا دے رہا ہے کہ دیکھو آج انہوں نے میرا کلام اللہ پورا کرا ہے، آج ختم القرآن ہوا ہے، آج میں ان کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھوں گا، ان کی دعاؤں کو قبول، میں ان کی جھولیوں کو بھر دوں گا۔ اب کتنا مہربان ہے اللہ۔ تو میرے بھائیو دوستو، اللہ کے راستہ، اللہ کے دربار میں رو کے گڑ گڑا کے اس سے ایسے مانگو، اللہ جب ہمیں ماں کا ہی واسطہ دے رہا ہے تو پھر اب تھوڑی دیر کے لیے اپنی ماں کے بچے بن جاتے ہیں۔ کیا بن جاتے ہیں؟ ماں کے بچے بن جاتے ہیں، رو کے اس کو منا لیتے، کوئی مشکل کام نہیں۔ لیکن ہمارے یہاں سب سے بڑا فقدان کیا ہے کہ انسان بس دعا کی رٹ لگاتا ہے، بس مانگے جا رہا ہے، پھر یہ کہتا ہے علماء سے، امام سے کہ اللہ تعالیٰ سنتا نہیں ہے، توبہ نعوذ باللہ۔ ایسی بات نہیں، ہمارا یقین کامل کچا ہے۔ کیا کچا ہے؟ حجاج بن یوسف کا نام سنا ہے؟ میں تو اکثر آج کل یہی واقعہ میں سنا رہا ہوں، ابھی مفتی صاحب کی مسجد میں بھی سنایا تھا میں نے۔ حجاج بن یوسف کا نام سنا ہے آپ نے؟ بڑا ظالم آدمی تھا وہ، بڑا ظالم جادو گزرا ہے، لیکن اس نے ایک سب سے بڑا اچھا کام کیا، قرآن کے اندر اعراف لگائے، زر زبر تنوین، یہ اسی کی وجہ سے، قرآن تو عربی کے اندر سیدھا سیدھا سیدھا، یہ اعراف قرآن میں جو ہے نا حجاج بن یوسف نے لگوائے۔ حج میں چلا گیا، اب جیسے ہی مطاف میں اترا، مطاف کہتے ہیں کہ جہاں خانہ کعبہ ہے، جیسے ہی اترا تو دیکھا ایک اندھا اللہ کے دربار میں ہاتھ اٹھا کے کہہ رہا ہے اللہ تو مجھے آنکھیں دے دے، اے اللہ تو مجھے آنکھیں دے دے، اے اللہ تو مجھے آنکھیں دے دے۔ اب وہ تو حجاج بن یوسف ہے، اس کے قریب گیا، اس کو بولا کیا ہے؟ کہا کہ میں اللہ سے آنکھیں مانگ رہا ہوں۔ انہوں نے کہا بھائی کتنا عرصہ؟ بولا 1 مہینہ ہو گیا اللہ سے آنکھیں مانگ رہا ہوں۔ تو اس کے کان میں کہتا ہے تو نے حجاج بن یوسف کا نام سنا ہے؟ کہہ رہا ہاں وہ تو بڑا ظالم ہے، وہ تو ایک لمحہ بھی نہیں لگا تھا گردن مارنے کے اندر۔ تو اس کے کان میں کہتا ہے میں حجاج بن یوسف ہوں، میں حجاج بن یوسف ہوں، اگر تیسرے چکر میں تیری آنکھیں نہیں آئی تو میں فوراً تیری گردن کو مار دوں گا۔ تو اللہ تو فضل ہے، اب تو میرا کام لگ گیا۔ اب پرتاپ میں آدمی جب چکر، کتنے دیر لگے گی اس کو؟ انہوں نے کہا تیسرے چکر میں نہیں آئی تو تیری گردن مار دوں گا، کیونکہ ہتھیار تو لگا ہوا ہے۔ اب بھائی اس نے مانگی، پھر اللہ نے تڑ کر کے جیسے تیسرا چکر پورا نہیں ہوا تو اس اندھے کی آنکھیں آ گئی، اس اندھے کی آنکھیں آ گئی۔ حجاج بن یوسف اس کے پاس جاتا ہے، اس سے کہتا ہے کہ ہاں بھائی یہ کیا ہے؟ کہتا ہے یہ خانہ کعبہ ہے۔ کہا ماشاءاللہ بھائی تیری آنکھیں آ گئی، اور میں کون ہوں؟ کہا تو آپ تو حجاج بن یوسف ہو۔ تو حجاج بن یوسف اس سے کہتا ہے تم 1 مہینے سے اللہ سے سوال کر رہا تھا، تو نے رٹا لگایا ہوا تھا، تو نے اللہ سے دل سے فریاد نہیں کری، کاش تو دل سے اللہ سے مانگتا، اللہ تجھے اسی وقت آنکھیں عطا فرماتا۔ آج تو نے میرے خوف کی وجہ سے کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ تیسرا چکر مکمل ہو جائے، حجاج بن یوسف میری گردن کو مار دے، آج تو نے اللہ سے 2 منٹ کے اندر دل سے مانگا تو میرے رب نے تجھے آنکھیں عطا فرما دی۔ تو ہم کیا ہے؟ کبھی اس دل سے مانگو اللہ سے، اور ہمیشہ اللہ سے اس کے شان کے مطابق مانگنا، سمجھے؟ کنجوسی نہیں کرنا،
کبھی بولو اللہ سائیکل دے دے، ارے ہم سائیکل کے قابل تھوڑی ہیں کوئی. اس کے شان کے مطابق مانگو. وہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے، شہنشاہوں کا شہنشاہ ہے، اس کائنات کو بنانے والا ہے. اس کے در سے کوئی خالی نہیں جاتا. اس کی شان کے مطابق مانگو، سوال کرو اس کے شان کے مطابق. کیونکہ اللہ کو سخاوت پسند ہے، اللہ کو سخی لوگ پسند ہے. اچھا اللہ نے دیا ہے، اچھی بات ہے، اللہ سے اور مانگو، اللہ سے اور مانگو. اللہ تو ہمیں اور عطا فرما. جب تمہیں اللہ اور عطا فرمائیں گے، اللہ تمہیں صاحب نصاب بنائے گا. جب صاحب نصاب بنائے گا تو رات کی تاریکی میں دوسروں کی خاموشی سے مدد کرو. کتنے پروفٹ میں آ گئے. میری بات نہیں سمجھے؟ کیا سمجھے؟ اللہ سے مانگ رہے، اللہ نے ہمیں سخی بنا دیا. اب کوئی ضرورت مند آئے گا تو خاموشی سے رات کے اندھیرے میں کر دیں گے نا، تو اس کے نظر میں کتنے خوش نصیب ہو گئے کہ ایک تو اللہ دے رہا ہے اور پھر اللہ نے ہمیں صاحب نصاب بنا دیا. اور پھر سخی، اچھا کھاؤ، اچھا پہنو، اپنی اولادوں کو اچھا کھاؤ، اچھا پہناؤ. اللہ نے دیا ہے اپنے اوپر خرچ کرو. اللہ نے دیا ہے گاڑی خریدو، اللہ نے دیا اچھا مکان بناؤ. کوئی مناعت کی نہیں ہے، کوئی بخیل پنا نہیں ہے. سخی بنو، سخی بنو، اللہ کی راہ میں خرچ کرو، دیکھو کیسا مزہ آئے گا. جو اللہ سے سودا کرتا ہے وہ کبھی ناکام کیا نہیں ہوتا. اور دنیا میں کسی وقت پیسہ لگا دو، مالک آگے بھاگ جاتا ہے، اس کا ڈھونڈتے رہو زندگی بھر، وہ نظر ہی نہیں آئے گا. تو سودا اس سے کرو جو ہم سے خوش ہوتا ہو. اللہ نے دیا ہے اچھے کپڑے پہنو، اس میں تکبر نہ ہو. اچھے کپڑے پہنو، اچھی گاڑی رکھو، اللہ سے اچھا. کیونکہ اللہ کے محبوب نے اللہ سے خود دعا مانگی تھی، اللہ مجھے وسیع گاڑی عطا فرما، اللہ مجھے وسیع گھر عطا فرما جس میں راحت و چین و سکون والی زندگی. جب اللہ کے محبوب نے مانگا تو ہم بھی تو مانگ سکتے ہیں نا. ٹھیک ہے، اس کے خزانوں میں کمی تو نہیں ہے نا. ٹھیک ہے، بس اللہ سے مانگو. آج شب قدر بھی ہے، ختم القرآن کی تقریب بھی ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب سے راضی ہے. ٹھیک ہے نا بھائی؟ تو اب ایسا کرتے ہیں، سب آرام سے بیٹھ جائیں. سب سے پہلے اپنے سارے لوگ موبائل بند کریں. اب تھوڑا ذکر